آج 25 سفر بدھ کے دن، 26 سفر جمعرات، 27 سفر جمعے کے دن 11 بار جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ آج کا دن بڑا اہم ہے، اس کو کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر سال بعد یہ موقع ملتا ہے، جلدی کر لیں۔ آج صرف 11 بار یہ سورت پڑھنے والا کروڑوں پتی بن جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کے آخری بدھ جمعرات جمعے کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے، اور ان قبولیت والے دنوں میں جس گھر میں یہ سورت صرف 11 بار پڑھ لی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ آج 11 بار یہ سورت پڑھنے والا رب کریم سے اپنی 11 حاجات کی نیت کر کے بھی بیٹھے گا، 11 مقاصد میں کامیابی کے لیے ضد کر کے مانگے گا، تو میرا رب اس سورت کو صرف 11 بار پڑھنے والے کی ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ ناظرین، یہ بدھ جمعرات جمعے کے دن اتنی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، بڑی تیزی سے گزر رہی ہیں۔ ناظرین، یہ بڑی فضیلت اور عظمت والے دن ہیں۔ آج کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، انشاءاللہ آج کے دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھنے کی دیر ہے، پورا سال انشاءاللہ کروڑوں ملیں گے۔ اگر آپ پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، پورے سال کی غربت تنگ دستی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو اس قرآنی سورت کو صرف 11 بار پڑھ کر رب کریم سے مانگ لو۔ یہ سورت قرآن پاک کے الفاظ ہیں، رب کے الفاظ ہیں۔ ناظرین، آج بھی آپ کے پاس بڑا سنہری موقع ہے، آج بھی بہت بڑا موقع ہے۔ اس دن میں مانگنے والے کو رب کی ذات چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ بس آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور جب کوئی بندہ ماہ سفر کے آخری بدھ جمعرات جمعے کے دن کسی ناممکن حاجت کو لے کر اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے تو میرا رب بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل دیتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جو زندگی اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے، اپنے بگڑے کاموں کو سنوارنا چاہتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اگر آج کوئی کئی سالوں سے بے اولاد ہے، میرے رب نے چاہا تو صاحب اولاد ہو جائے گا، کیونکہ اس مہینے میں مانگنے والے کو قبولیت کا درجہ دیا جاتا ہے، فقیری سے بادشاہی نصیب ہو جاتی ہے، غربت سے امیری نصیب ہو جائے گی، انشاءاللہ ہر گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ آج اگر کوئی بندہ رب کی رحمت اور برکت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو کسی ناممکن حاجت کو لے کر اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لو، آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ رب اتنی جلدی سنتا ہے، اتنی جلدی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ناظرین، میرے بتانے میں سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن وظیفہ صرف چند منٹ کا ہے۔ میں آپ کو ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات سمجھانے کی پوری کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے اور یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ قبولیت کی گھڑیاں جب آتی ہیں تو اپنے ساتھ برکتیں، رحمتیں، بہاریں لے کر آتی ہیں۔ اگر کوئی آج یہ وظیفہ پڑھ کر ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں جس طرف وہ قدم بڑھائے کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے، میری آپ تمام بہن بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو۔ آج وقت ہے رب سے مانگنے کا، آج رب کی ذات بن مانگے فیصلے فرما رہی ہے، پھر ہم کیوں لاپرواہی کریں۔ ناظرین، آج آپ کو اپنے سینے کا راز بتا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھنا، اپنی زندگی میں پیسوں کی بارش کو فوراً ہوتے ہوئے دیکھنا، جو بھی آپ کے مقاصد ہوں گے، جو بھی آپ کی حاجات
हाजात होंगी। इंशाअल्लाह वो हाजात और मुरादें पूरी होंगी। चाहे आपको अपना ज़ाती मकान चाहिए, आपको 1 करोड़ चाहिए, चाहे 10 करोड़ चाहिए, चाहे 50 करोड़ चाहिए, फौरन अल्लाह पाक आपको अता फरमाने पर कादिर है। आप ये वजीफा पढ़कर अल्लाह पाक से मांग कर देखना, आपके मांगने की देर है। फिर आप देखिएगा कि कहां कहां से पैसा आना शुरू होता है। तो आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, पहले तो शुरू से एंड तक ये वीडियो मुकम्मल देखना, इस अमल को समझना और फिर इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर देना। जैसे ही आपके मुल्क में माह सफर के आखिरी बुध जुमे रात जुमे का दिन आ जाए तो आपने दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। आप ये वजीफा किसी भी वक्त किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, कोई पाबंदी नहीं, किसी वक्त भी नमाज के बाद पढ़ना चाहो तो पढ़ लो या फिर चलते फिरते किसी भी वक्त पढ़ लो। अगर दुकान में हो तो 1 मिनट का वक्त निकाल लो, फौरन ये वजीफा पढ़ लो। तो नाजरीन, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए इंशाअल्लाह आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक हमारे ZOHRWF चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा हमारे ZOHRWF चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। अब अल्लाह वालों, आपने करना क्या है, ये जरा ध्यान से और बहुत ज्यादा संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज माह सफर के आखिरी बुध जुमे रात जुमे के दिन की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है, इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिको मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शाने करीमी का वास्ता। ऐ मेरे मालिको मौला, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता। ऐ मेरे मालिको मौला, हम सब के दिल की तमाम हाजात और ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। ऐ मेरे मालिको मौला, जो बेरोजगार हैं अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा, ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिज़्क अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग कभी गुमराह ना हो, हम लोगों से 5 वक्त की नमाज कभी ना छूटे। ऐ मेरे मालिको मौला, हमारी जुबान को इखलाक से पुर कर दे, हमारी जुबान को दूसरों को फायदा देने वाली बना दे। ऐ मेरे मालिको मौला, जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि उनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसे ही जिंदगी उनके शोहर की भी गुजरे। ऐ मेरे मालिको मौला, बिलखसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की और कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमा और वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। ऐ मेरे मालिको मौला, उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में जगह अता फरमा, हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ हमारी दुआओं को कबूलो मंजूर फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। नाज़रीन, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा, इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। अगर आप अपना कोई मकसद भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए, हम सब का बेड़ा पार हो जाए। तो अल्लाह वालों, बिलखसूस आप लोगों ने कमेंट्स में आमीन जरूर लिखना है। नाजरीन, आपने एक बार इस वीडियो को मुकम्मल शुरू से एंड तक देखना है और बताए गए तरीके से इस पर अमल भी करना है। तवज्जो के साथ, खुलूसे नियत के साथ इस अमल को पढ़ना है और पढ़ते हुए रब्बे करीम से जो कुछ मांग सकते हो मांग लेना। आज इंशाअल्लाह मुकद्दर संवर जाएगा, तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, नसीब खुल जाएगा, क्योंकि खलूसे नियत के साथ पढ़ने वाला मुसल्ला छोड़ने से पहले अपनी खुली आंखों से रब के कमालात देखेगा।
گا۔ ناظرین، آپ نے ایک بار اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، کیونکہ ناظرین دیکھیں جس طرح آپ مجبور ہیں، بے بس ہیں، اسی طرح پوری امت پریشان ہے۔ آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ اگر کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا کو چلا جائے تو اللہ آپ کے ساتھ ساتھ اس کے حق میں بھی بہتر فیصلے فرما دے گا۔ اب توجہ کیجئے گا، عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں۔ اب عمل کا ایک ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اب ناظرین، عمل کیا ہے؟ کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ پڑھنا 3 بار ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے شک ہر انسان کی حاجتیں، مصیبتیں، پریشانیاں الگ ہیں، جس کو جو چاہیے اپنے الفاظ میں نیت کرے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اولاد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس وظیفے کی برکت سے مجھے اولاد عطا فرما۔ کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے بہترین کاروبار عطا فرما۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آج اگر ایک لمبی لسٹ بھی بنا کر بیٹھ جاؤ گے تو میرا رب خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا انشاءاللہ۔ آج آپ جس بھی کام کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کام کی نیت آپ نے لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی تو اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی سنہری جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ مبارک نام عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ اس نام کی فضیلت اور برکت اتنی ہے کہ آج ہر کوئی اس نام کی فضیلت سے، اس نام کی برکت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا حیّ یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے سے رزق کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور تنگ دستی ختم کر دی جاتی ہے، غربت ختم کر دی جاتی ہے، اور جو بندہ پڑھتا ہے اس کے کاروبار میں، اس کے رزق میں موسلا دھار رحمتوں اور برکتوں کی بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ یا حیّ یا قیوم کو آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ یا حیّ یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیّ یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیّ یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حیّ یا قیوم کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 40 بار پڑھنا ہے، 40 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا حیّ یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے اللہ سے دعا ضرور مانگنی ہے۔ یا حیّ یا قیوم پڑھتے دوران آپ اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا۔ یا حیّ یا قیوم کو پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا، اللہ آپ سے راضی ہو گیا تو آپ کی تمام ناممکن حاجات پوری ہو جائیں گی۔ ناممکن پریشانیاں، ناممکن کاروبار میں بندشیں، رشتوں میں رکاوٹیں ایک ہی رات میں انشاءاللہ غیب سے ختم ہو جائیں گی جب آپ یا حیّ یا قیوم پڑھ لیں۔ اس کے بعد اب آپ
آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ آپ نے قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے اور یہ ایک ایسی سورت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ جو بندہ اس 3 آیات والی سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے، اللہ پاک ایسے بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ سورت جو کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب سورت ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب کی بڑی محبوب سورت ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ انعامات ملیں گے جس کا آپ تصور کرتے ہیں۔ اس سورت کو ہم جس نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، جس ارادے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح کا معاملہ اپنے اس بندے کے ساتھ فرماتا ہے۔ اب جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے، دشمنوں سے نجات مل جائے، ہر قسم کے جادو نظر بد سے حفاظت ہو، تو یہ سورت آقا علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں کوثر نہر کا ذکر ہے۔ یہ جنت کی نہر ہے جس میں خیر کثیر کی بشارت دی گئی ہے، رزق میں اضافے کا کہا گیا ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ تو اس کو پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ اس کے معاملات فوراً حل ہوں گے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بغیر بسم اللہ کے آپ نے یہ سورہ مبارکہ کو نہیں پڑھنا۔ اس کی تعداد بھی بڑی مختصر سی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس سے دنوں میں ہی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ کسی بہن بھائی کی حاجت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہم پر اکثر مصیبتیں یا پریشانیاں آتی ہیں۔ کوئی انسان اپنے اوپر مصیبتوں اور پریشانیوں کا انکار نہیں کر سکتا اور یہ حقیقت ہے، لیکن جو اپنا دامن اس صورت کے ساتھ وابستہ کرتا ہے اس کے اوپر غم اور پریشانیاں نہیں آتی۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ ہفتے کے دن 7 ہیں، کعبہ کے چکر بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، جنت کے دروازے بھی 7 ہیں، تو یہ 7 کا عدد اللہ کے ہاں بڑا مبارک کہلاتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ اتنا مبارک عمل ہے، اتنا طاقتور عمل ہے، اس کے پڑھنے والا شخص ہمیشہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے، اللہ کے کرم کی بارش ہوتی ہے، اللہ کے فضل کی بارش ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کے اوپر کرم فرمائے، آپ کے اوپر اس کی رحمتوں کا نزول ہو، تو پھر ناظرین یہی ایک ترتیب ہے جس کے مطابق آپ نے اس عمل کو کرنا ہوگا۔ تو اب آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اب جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ بہت مبارک ہے، وہ انتہائی اہم ہے۔ دیکھیں، انسان لمحہ با لمحہ گناہ کرتا رہتا ہے، کبھی کوئی گناہ کرتا ہے، کبھی کوئی گناہ اس سے سرزد ہو جاتا ہے، کبھی کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اور کبھی کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہوں ہی کی وجہ سے ہمارے اوپر غم آتے ہیں، ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے جب ہمارے اوپر عذاب آتا ہے اور ہم مشکلات میں پھنستے ہیں تو اکثر لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا، کوئی اور چیزیں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جس کی وجہ سے غم آیا ہے، جس کی وجہ سے مصیبت آئی ہے، اس کی طرف ان کا دھیان اور توجہ نہیں رہتی۔ اس لیے ہمیں دھیان جس طرف کرنا ہے، اب وہ چیز بتاتی ہوں۔ اب اس کی جو تعداد اللہ والوں نے مقرر کی ہے، ہم اس میں کمی پیشی نہیں کریں گے، اسی تعداد کے برابر پڑھیں گے، تو پھر دیکھیں اللہ تمہارے معاملات کیسے سنوارتا ہے۔ اب ناظرین، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ ان الفاظ کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ کی رحمت فوری تمہیں حاصل ہو جائے گی، دوسرے نمبر پر تمہارے رزق میں برکت آ جائے گی اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، تمہارے گھر سے، تمہارے کاروبار سے، تمہاری زندگی سے اور مشکلات سے تم نجات حاصل کر لو گے۔ اور یہ کلمات جو میں آپ کو عرض کرنے لگی ہوں، یہ کلمات کیا ہیں؟ بالکل
بالکل آسان سے کلمات ہیں، بالکل مختصر سے کلمات ہیں۔ اب وہ کلمات صرف اتنے ہیں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے، بالکل آسان ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، اس سے دل کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ حضور نے فرمایا، آخرت کی کامیابی کا یہ ذریعہ ہے، جنت کی خوشخبری ملتی ہے اور دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس کو لازم پکڑ لیا، اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ہر غم سے نجات دے دیتا ہے، رزق ایسی جگہوں سے دیتا ہے جہاں اس کا گمان نہیں ہوتا۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات بھی ہے کہ جو شخص پڑھتا ہے، اللہ مکمل اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ اس لیے جو بندہ گناہ گار ہے، ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان لگ جاتا ہے، اگر وہ استغفار کرتا ہے تو یہ نشان مٹ جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان کلمات کا ضرور اپنی زبان پر ورد جاری رکھنا چاہیے، ضرور اس طرح ذکر کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا دل ہماری زبان کو بھی اللہ تعالیٰ سیاہی سے بچا لے۔ اور میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ میں ایک دن میں 70 بار یہ کلمات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں، لیکن یہ تعلیم امت کے لیے تھا، لیکن امت اگر نہ پڑھے تو میں سمجھتی ہوں بد نصیبی ہے ہماری۔ اس کے بعد آخری چیز، اب اللہ تعالیٰ سے صرف مانگنا ہے۔ اب آپ نے 21 بار یہ کلمات پڑھنے ہیں، 21 بار یہ کلمات پڑھ کر اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ تو پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، پھر گڑ گڑا کر مانگیں، اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ حصول برکت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔